السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ مصر کی متعدد سیاسی جماعتوں نے صدر عبدالفتاح السیسی کی نئی صدارتی مدت کے لیے انتخاب لڑنے میں ان کی حمایت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ فری مصری پارٹی نے الیکشن میں اپنے امیدوار کے طور پر السیسی کے لیے ایک مہم کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اسے عوامی اور سماجی شخصیات کی جانب سے مہم میں شامل ہونے کے لیے بہت سی درخواستیں موصول ہوئی ہے۔ لبرل سیاسی گروپ کی بنیاد تاجر نجیب ساویرس نے 2011 میں رکھی تھی۔ فری مصری پارٹی کے سربراہ عصام خلیل نے کہا کہ اس مہم سے ملک کی قومی سلامتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا اور نہ ہی اس کی علامتوں کو کسی بھی طرح مجروح کیا جائے گا۔ سویڈن کے وزیر اعظم الیف کرسٹرسن نے کہا ہے کہ سویڈن کا ڈنمارک کی طرح مذہبی کتابوں کی بے حرمتی پر پابندی لگانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ملک کی آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوگی۔ ڈنمارک کے وزیر انصاف پیٹر ہیمبلگر نے کہا کہ حکومت ملک میں مذہبی کتابوں کو جلانے پر پابندی لگانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے جواب میں ڈنمارک کے وزیر خارجہ لارس لوک نے کہا کہ یہ اقدام ایک اہم سیاسی اشارے سے جسے ڈنمارک دنیا کو بھیجنا چاہتا تھا۔ کرسٹرسن نے کہا شدید خطرات کے رابطے میں آنے والا ہر ملک اس سے نمٹنے کا اپنا طریقہ منتخب کرتا ہے۔ ڈنمارک اس وقت جو کچھ کر رہا ہے، مذہبی کتابوں کو جلانے پر پابندی لگانے کی پہل کر رہا ہے، اس کا بہت احترام کرتا ہوں۔ بالکل وہی کرنے کے لیے جو ڈنمارک میں کیا جائے گا، آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی، اس لیے سویڈن کا اس پر آگے بڑھنے کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ عرب لیگ کے قانون ساز ادارے نے آج ڈنمارک کی حکومت کی جانب سے ڈنمارک میں کسی بھی مقدس کتاب کی بے حرمتی کو جرم قرار دینے کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ ڈنمارک کی مرکزی حکومت نے مجوزہ قانون کو مٹھی بھر اسلام مخالف کارکنوں کی طرف سے قرآن کی عوامی بے حرمتی کے حالیہ سلسلے کے بعد متعارف کرایا ہے، جس سے مسلم ممالک میں مشتعل مظاہرے شروع ہوئے۔ عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر عادل بن عبد الرحمن العثومی نے ٹویٹر پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں امید کا اظہار کیا کہ یہ فیصلہ قرآن کے نسخوں کو جلانے کے واقعات کو کم کرنے میں مثبت کردار ادا کرے گا، جن کا ڈنمارک نے حال ہی میں مشاہدہ کیا تھا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کو انٹرنیشنل لاجسٹک سینٹر بنانے کے لیے لاجسٹک سینٹرز کا ماسٹر پلان جاری کیا۔ سرکاری خبر رسانی ادارے ایس پی اے کے مطابق ماسٹر پلان کا مقصد سعودی معیشت میں بہتری پیدا کرنا ہے، انٹرنیشنل لاجسٹک سینٹر اور مثالی انویسٹمنٹ فرنٹ کی حیثیت سے مملکت کی پوزیشن مستحکم کرنا اور سعودی عرب میں لاجسٹک سیکٹر کے بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ لاجسٹک سینٹر کے ماسٹر پلان کا اجرا لاجسٹک خدمات اور ٹرانسپورٹ کی قومی حکمت عملی کے اہداف کے مطابق انیشیٹیوز کے سلسلے میں کا حصہ ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرے نے کہا ہے کہ مسجد نبوی میں سامان کی حفاظت کے لیے 5 ضوابط کی پابندی کی جائے۔ آج ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے بیان میں کہا ہے کہ زائرین اپنا سامان مسجد نبوی کے اندر لے جانے سے گریز کریں اور انہیں باہر امانت گھر میں جمع کرائیں۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ بڑے سائز کے بیگ مسجد نبوی کے اندر لے جانے کی اجازت ہے اور نہ ایسا سامان مسجد نبوی کے صحنوں میں لایا جا سکتا ہے اور نہ امانت گھر میں انہیں محفوظ کرایا جا سکتا ہے۔ وزارت کے مطابق زائرین کی سہولت کے لیے بیرونی صحنوں میں امانت گھر بنائے گئے ہیں، جہاں چھوٹے سائز کے بیگ ہی محفوظ کرائے جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کی 6 فریقی کمیٹی کا پہلا اجلاس ریاض میں معاون سعودی وزیر دفاع انجینئر طلال بن عبداللہ العتیبی کی موجودگی میں ہوا۔ سعودی وزارت دفاع کے ٹویٹر پر جاری بیان کے مطابق اجلاس میں دفاعی تعاون مضبوط بنانے پر بات چیت کے لیے منعقد کیا گیا۔ علاوہ ازیں سعودی پاکستانی ٹاسک فورس کا دوسرا اجلاس معاون وزیر دفاع انجینئر طلال بن عبداللہ العتیبی اور پاکستانی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ طالبان خواتین کو افغانستان کے سب سے مشہور قومی پارکوں میں سے ایک کا دورہ کرنے سے روکنے کے لیے سیکورٹی فورسز کا استعمال کریں گے۔ نائب اور فضیلت کی وزارت کے ترجمان نے الزام لگایا کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ خواتین پارک میں جانے کے دوران حجاب پہننے کے مناسب طریقے کا مشاہدہ نہیں کر رہی تھی۔ وسطی بامیان صوبے میں امیر یہ وزیر محمد خالد حنفی کے صوبے کے دورے کے ایک ہفتے بعد سامنے آیا اور عوام کو بتایا کہ خواتین حجاب پہننے کے صحیح طریقے پر عمل نہیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے سیکورٹی اہلکاروں سے کہا تھا کہ وہ خواتین کو سیاحتی مقام پر جانے سے روکیں۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے بڑے معرکے کی 101ویں سالگرہ کے موقع پر قومی جدوجہد میں شامل
سورماؤں کو یاد کیا۔ اردغان نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ترک قوم کے استقلال و مستقبل کی پرواہ میں جنگ آزادی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والے اس اہم جدوجہد کی 101ویں سالگرہ کے موقع پر میں غازی مصطفیٰ کمال اور ان کے تمام ساتھیوں کو اظہار تشکر کے ساتھ یاد کر رہا ہوں۔